الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل کے ساتھ میں سروت ولیم، ہارون رشید صاحب میرے ہمراہ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں۔ آج پروگرام مقابل کے آغاز پر بات کریں گے، موسم کی بات کرتے ہیں تو موسم کا درجہ حرارت کچھ کم ہو رہا ہے، مگر سیاست مزید گرم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پوری اپوزیشن اس وقت ایک ہی کشتی میں سوار ہے، اور بیانیے کی بات کریں تو بیانیہ بالکل مختلف ہمیں نظر آتا ہے۔ مولانا صاحب کا اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا بیانیہ ہمیں مختلف نظر آتا ہے۔ نون لیگ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پوری جماعت ایک الگ بیانیے کے ساتھ ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اس تمام تر معاملے میں جب اپوزیشن ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ کون کون چلے گا کون نہیں چلے گا، یہ جلسے بھی ہمیں بیان کریں گے، مگر اس ساری صورتحال میں حکومت جو ہے وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے اور متحرک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ قانون کی پاسداری نہیں کی جائے گی تو جیل بھیجنے کا اندیا بھی دے دیا گیا ہے۔ انتخابات کے آثار کیا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ دسمبر تک حکومت کے لوگ بھاگ جائیں گے۔ اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی، مگر ایک نیا پنڈورا باکس جو کہ کراچی کے جزائر سے متعلق کھل کر سامنے آ گیا، سندھ اور وفاق آمنے سامنے ہیں، اس کے اوپر بھی میں تفصیل سے بات کروں گی۔ اس پوری سیاسی صورتحال میں عوام کا درد سبھی بھول گئے ہیں، کیونکہ مہنگائی کی بات کریں مسلسل کہا جاتا ہے کہ جی معاشی اعشاریے اچھے ہیں، مثبت ہیں، مگر اگر مہنگائی کی بات کروں وہ تمام عام چیزیں جو کسی بھی گھر کے کچن کا حصہ ہوتی ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، مگر کوئی بھی عوام کے درد کو نہیں سمجھ رہا۔ جماعت اسلامی اس درد کو محسوس کر رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کروں گی۔ اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں بات کریں گے امریکی جریدے کی، جس نے اگر ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کے حوالے سے جو تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں اس میں دہشت گردی کے نئے چہرے کو اس نے بھارت کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی کا نیا چہرہ ہے۔ مزید کیا کیا انکشافات ہوئے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کروں گی۔ ہارون صاحب، بڑی سیاست کے اوپر ہوگی، مگر کہ پنجاب پولیس میں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں آپ مجھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ صرف ایک واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، جب جون 95 میں بگننگ میں اپنا چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل عبد الوحید کاکڑ، بہت ہی ویری رسپیکٹڈ، ون آف دی موسٹ رسپیکٹڈ جنرلس، تو محترمہ بے نظیر وزیر اعظم تھیں اور فاروق لغاری صدر تھے۔ ڈاکٹر شعیب سڈل کو بلایا، وہ ڈی آئی جی تھے۔ بڑی پریشانی تھی، ہر روز 10 لاشیں گرتی تھی، وہ اس غنڈے کی حکومت تھی اور قتل عام ہو رہا تھا، اور یہ ایک اور ایم کیو ایم تھی، قتل و غارت میں بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھیں اور ایک آواز پہ شہر بند ہو جاتا۔ اسے بلا کے کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے، ہم تو مایوس ہیں۔ فاروق لغاری نے تو یہ کہا ہم بالکل مایوس ہیں، اگر کوئی امید ہے تو یہ ہے کہ شاید آپ کچھ کر سکیں۔ اچھا، شعیب صدر صاحب سے کہا گیا۔ ہاں، یہ دیکھا آپ ذرا غور فرمائیں، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم، صدر، 3 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک ڈی آئی جی سے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو نوکری مل گئی اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہو گیا ہوں میں، اور $12,000 مہینے کی نوکری، ذرا تصور کریں نا، 95 میں $1.5 سالانہ کی نوکری، غریب آدمی ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ملک کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا اگر ملک کا سوال ہے تو سر اختیارات مجھے دے دیں، میں تیار ہوں۔ اگر ملک کا سوال ہے نا، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کسی کی سفارش نہیں کریں گی، چیف آف آرمی اسٹاف تو خیر وہ ان کا مزاج ہی نہیں تھا، شاید کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی ہو، صدر صاحب کسی کی سفارش نہیں کریں گے، خاص طور پہ زرداری خاندان کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ میں ذمہ داری لیتا ہوں اور میں انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گا، بالکل۔ جون کے آخر میں وہ گئے، میں اس زمانے میں ایک پروجیکٹ کے لیے وہاں جایا کرتا تھا، اور یہ حیران کن بات ہے کہ 14 اگست کو ڈبل سواری پہ پابندی ختم ہو گئی، اور 7 مہینے میں 6 مہینے میں ایسا امن قائم ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اس کو رول ماڈل کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ انڈینز کہتے ہیں ہم نے وہاں سے لرن کیا، اسے سکھ موومنٹ کا مقابلہ کیا۔ اور الطاف حسین نے کہا کہ وہاں جا کے چھپ جاؤ جہاں روشنی کی کرن بھی نہ آتی ہو، اپنے لوگوں سے کہا۔ 150 مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، پھر نواز شریف صاحب جب برسر اقتدار ہے، انہوں نے جو 500 گرفتار آدمی تھے وہ رہا کیے، 50 کروڑ روپے ایم کیو ایم کو تاوان دیا۔ اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ڈی آئی جی اتنا با اختیار ہو، مطلب ڈی آئی جی تو اب نہیں کہا جاتا، اب تو سی سی پی او کہا جاتا ہے۔ کوئی نئی تاریخ تو نہیں رقم ہونے والی؟ اچھا،
سپورٹ ان کو پوری ہے وزیر اعظم کی. یہ سیٹ کتنا کر سکتے ہیں, صلاحیت کتنی ہے مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, سپورٹ ہے عمران خان صاحب کی, بس سپورٹ پوری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ میں نے پتہ کیا ہے, سپورٹ پوری ہے. اب پنجاب پولیس جو ہے نا, لاہور پولیس, پنجاب نہیں, لاہور پولیس تک رہا ہے, لاہور سارے پولیس, پنجاب کو اس میں شامل نہیں کیا. پنجاب پولیس میں بھی طرح طرح کے مسائل ہیں اور یہ کبھی نیک نام نہیں رہی, مگر اس میں انڈیویجولی تو اچھے لوگ ہوتے ہی ہیں. ذوالفقار چیمہ اسی پولیس میں تھے, سڈل بھی اسی میں تھے, اور بھی کئی لوگ پولیس افسر ایسے ہیں جن کا دامن صاحب ہے. تو لاہور پولیس جو یہ گٹر بن چکی ہے, گٹر, صفائی کا وقت آ گیا. اس کے ڈی ایس پی جو ہیں میجورٹی آف دیم ٹریفک کا بزنس کرتی ہے, یعنی ان کی یہ ویگنیں وغیرہ چلتی ہیں, اور اوپر کے جو افسر ہیں وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں. اور اٹ از سچ اے گریٹ مافیا کہ اس میں سے اگر آپ کم از کم 1/3 کو برطرف نہیں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب وہ کہہ رہا ہے جو بات, جی, سی سی پی او جو بات کہہ رہا ہے, میں ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا عمر شیخ صاحب کے بارے میں, جی, قطعاً. جب وہ کام کریں گے تو پھر رائے بھی دے دیں, رائے بھی بنے گی ان کے لیے کہ کیا رائے دی جا سکتی ہے. اب وہ یہ آئی جی سے کہہ رہے ہیں جی کورٹ مارشل کا تصور دیں, ٹھیک ہے, فوج کی طرز پہ, فوج کی طرز پہ ہے جی, پوچھ گچھ ہو. پہلے تو بھائی یہ وہ پولیس ہے, ممکن ہے وہ کچھ کر دکھائیں وقتی طور پہ. ڈاکٹر سڈل نے بھی 225,000 میں سے 5,000 آدمی برطرف کر دیے تھے, خود نہیں برطرف کیے تھے, کمیٹیاں, سسٹم ڈیولپ کیا, کسی شخص کے ذاتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے وہ. اچھا, یہ جو ہیں ان میں ایک بڑا پرابلم ہے, میں نے ان کو میسج بھی ایک دن لکھ کے بھیجا, کیا دعوے نہ کیا کر, دعویٰ باطل ہوتا ہے, لکھ کے بھیجا. اچھا, دعویٰ باطل ہوتا ہے, جواب نہیں ہے اس کو. لیکن مجھے بزدل نہیں لگتا ہے بالکل, ہاں جی, مصلحت پسند آدمی نہیں لگتے, کوئی انرجی بھی بڑی ہے. کچھ پولیس افسروں کو ہتھکڑیاں بھی لگائی ہیں, کچھ لوگوں کا مسائل بھی حل کیے ہیں. اگر یہ کر دیں, دیکھیے جی, صرف ایک پولیس افسر کو میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کا زمانے کا, اس وقت اس کی 3 ارب روپے کی جائیداد تھی. 3 ارب روپے کی جائیداد, اور اب تو بہت زیادہ ہوگی, اور ریٹائر وغیرہ ہو گئے, بڑے پسندیدہ تھے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں پولیس کو کھلی چھٹی دی گئی, جو چکو پولیس کو بے دردی سے استعمال, 25,000 آدمی بھرتی کیے بغیر امتحان کے. اور لاہور کے ایک مشہور اخبار میں مجھے فون کیا, تمہارا بھتیجا یہ ایسا ہی ہو گیا ہے, تو وہاں اس کو کمرہ بھی الگ دے دیں پولیس اکیڈمی میں, اور اس کی ٹریننگ وغیرہ کے چکر میں نا پڑھائیں, سے پریڈ شریڈ نہ کرائیں. اچھا, جی جی, یہ تھی پولیس نواز شریف صاحب کی. آپ وہ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں, اس کی بربادی انہوں نے کی. بعد میں شہباز شریف صاحب نے کچھ کوشش کی, 300 آدمی 99 میں آخری دنوں میں میرٹ میں بھرتی کی, اچھے لڑکے تھے وہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کسی سے بات کرے نا, کوئی مسئلہ ہو تو وہ بات کرتے تھے, دلیل سنتے تھے, غور کرتے تھے, دلیل دیتے تھے, سوچتے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. بہرحال اگر یہ واقعہ ہو گیا تو عجیب ہی واقعہ ہوگا, اس کا نام رہے گا. ڈاکٹر سڈل کا تو ایسا نام ہوا ہے تاریخ میں کہ دنیا میں کوئی 1/3 یا کم از کم 25% تو انٹرنیشنل کانفرنسیں ہوتی ہوگی جس میں ان کو ان کے لیکچر سنے جاتے ہیں. اکثر کی بہت سو کی صدارت کرتے ہیں, ترکی پولیس ان سے مشورہ کرتی ہے. انہوں نے منصوبہ بنا کے دیا تھا ترکی پولیس کو, 500 PhD ہیں, جاپنیز پولیس کے ایڈوائزر ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے ایڈوائزر ہیں. یہ بھی کریں محنت, عمر شیخ صاحب بھی اپنا نام بنا لیں, مگر اس کے لیے کان بند کرنے پڑتے ہیں, اپنے ضمیر کی آواز سننی پڑتی ہے. دنیا میں بڑا آدمی ہو گزرا ہے, جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے, once you decided کہ میں نے اللہ پہ توکل کرنا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کر گزرتے ہیں, کر گزرتے ہیں. پھر تو ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ ہے مومن کا ہاتھ, کار آفریں, کار کشا, کار ساز, ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ ہے مومن کا ہاتھ. سیاست میں کیا ہونے والا ہارون صاحب؟ مجھے تو کشتی بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے, حکومت کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی ہے. دیکھیے, پاکستان کی کشتی تو ڈوبنے والی نہیں ہے. اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا مشرقی پاکستان کی صورت میں, اور اگر آپ غور کریں تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک طاقت اور توانائی بھی نقصان ہوا. جس طرح ہوا, خون خرابہ وہ بہت برا ہوا.
ایک دوسرے کے لوگ قتل کیے گئے، اتنی بدگمانی پیدا، اقتدار کی جنگ اتنی غلیظ چیز ہوتی ہے، اس سے بڑی تباہی تو ہے۔ ابھی بھی تو اقتدار کی جنگ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا، پاکستان نے میزائل بنائے۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے، غلط یا صحیح، کہ جی وہ آرمینیا اور آذربائیجان بھائی جان کی جنگ میں اگر کسی کو حیثیت ہے ترکی کے علاوہ تو پاکستان کی ہے۔ پاکستانی طیارے اور پاکستانی اسلحہ اور پاکستانی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، ہم نے ان کی ڈٹ کر اخلاقی اور سیاسی حمایت کی ہے، اور پاکستانی قوم ان سے خوش ہے اور وہ خوش ہے۔ اب ترکی میں تو وہ کہتے ہیں 3 قومیں، 3 ملک اور 1 قوم، ایک ترکی کو، ایک پاکستان کو۔ اچھا اس کا ایک پہلو دیکھیں بڑا وہ دلچسپ ہے، بعد میں اس پہ بات کروں گا۔ جب آپ انیشیٹو لیتے ہیں نا کسی قوم کو بچانے کے لیے، آپ نے ترکی کے لیے تحریک خلافت چلائی تھی، آج تک وہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اس کے وزیر اعظم نے اپنے گلے سے ہار اتار کے دے دیا، جو پاکستانیوں کا جتنا لحاظ۔ سری لنکا میں گیا، میں حیرت زدہ رہ گیا کس طرح وہ پذیرائی پاکستانیوں کو کرتے تھے، کیونکہ انڈین آرمی سے بچایا تھا پاکستان آرمی نے انہیں، جو وہاں تامل کی کو حمایت کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ ہے اقتدار کی ایک بھیانک جنگ، اور یہ ہے اعصاب کا مقابلہ۔ ٹھیک، عمران خان صاحب نے بھی سارے دروازے بند کر دیے کہ چھوڑوں گا نہیں، بس یہ ان کا وظیفہ یہ ہے، چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور سب کچھ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے وہ کہتے چھوڑوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس نے کہا، ریگن کو خط لکھا نکسن نے جب وہ صدر بنا، ایک راستہ باقی رہنے دینا چاہیے۔ یہ اس کو بالکل ذاتی اس کو بنا لیتے ہیں۔ خیر ان کا مینڈیٹ یہی ہے، انہوں نے یہی کہا تھا میں کرپشن ختم کروں گا، تو وہ لگے میں اس کام۔ ادھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے، اور بعض ایسی چیزوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، زبیر کا بیان پہ وزیر اعظم کا تبصرہ کرنا بنتا ہے۔ نہیں مطلب طلال چودھری کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے انہیں، ہم ریلیکٹنٹلی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور اکثر نام نہیں لیتے، موسٹ آف دی ٹائم ہم اس کا نام نہیں لیتے۔ اچھا ادھر دیکھیے سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ ان کے لیے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی نہ کسی طرح راستہ نکال لیا، نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے، اور ملک سے باہر جا کے وہ رابطے کر رہے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ ایک عرب ملک کے ذریعے انہوں نے امریکیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ امریکی پھنسے ہوئے افغانستان میں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اوپر سے بڑے صاحب کو کرونا ہو گیا ہے، کرونا کا مذاق اڑاتے تھے، کرونا نے کہا اچھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ واپس آتے سب سے پہلے ماسک اتارا ہے ہارون صاحب انہوں نے اپنا۔ اب نے وہ تو خیر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہی کریں گے، ظاہر ہے، ٹرمپ صاحب سے کیا ہم ظاہر ہے، اور کیا آپ توقع کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کے جیتنے کے امکانات موجود تو اب بھی ہیں، لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اب دیکھیے کہ 2 چیزوں پہ فیصلہ ہوگا۔ 16 کو گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے بڑا پاور شو ہوگا۔ اچھا ایم این ایم پی تو سارے ان کے وہی ہیں، اور گجرانوالہ کے جو صنعت کار ہیں ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا۔ گجرانوالہ ہے کاریگروں کی شہر، اس کو وزیر آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، اس کو کہتے ہیں گولڈن ٹرائنگل۔ یہ کراچی کے بعد سب سے اہم صنعتی علاقہ ہے ہمارا۔ اچھا یہاں رزاق صاحب گئے تو دیکھ کے فیکٹریاں حیرت زدہ ہی رہ گئے۔ ہاں جی، اب وہ 2 چیزوں کا ان کا مطالبہ ہے۔ ایک کے لیے تو وہ گورنر سے ملے، ٹھیک، انہوں نے کہا کہ حضور والا یہ وزیر آباد سے ایک سڑک نکال دیں، مین روڈ سے کنیکٹ، وزیر آباد کو موٹر وے سے کنیکٹ کر دیں، 20-22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا خرچ نہیں ہے، 1-1.5 ارب 2 ارب روپے میں بن جائے گی، شاید اس سے کچھ زیادہ، کیونکہ اس موٹر وے کی وجہ سے ساری ٹریفک پختونخوا کی لاہور چلی گئی، اور گجرانوالہ کی اور گجرات کی اور وزیر آباد کی اور سیالکوٹ کی انڈسٹری متاثر ہوئی۔ اب سیالکوٹ بھی کسی نے جانا ہو تو ادھر سے لاہور آ کے پھر سیالکوٹ جائے گا نا، تو وہ اگر وہ راستہ اگر بن جائے تو وہ گورنر صاحب نے تو ان سے چٹا جواب دے دیا، اور کہا سڑک کے اس پار جاؤ، یعنی جدھر وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے۔ اور یہ بڑا جائز مطالبہ ہے کہ گجرانوالہ کی انڈسٹری، گجرانوالہ میں انٹرپرینورشپ بہت ہے، لاہور سے زیادہ ہے، اور اس علاقے کے لوگوں میں بہت انیشیٹو ہے۔ اچھا انہوں نے تو چٹا جواب ان کو دے دیا۔ ایک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فیکٹریاں جی ٹی روڈ پہ ہیں، ان کو مراد سعید صاحب جو ہیں وہ مسلسل نوٹس بھیج رہے ہیں، اتنے پیسے تو 80 لاکھ روپے، 60 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے،
55 लाख रुपए तो जो हमारा रास्ता इस्तेमाल करते हो। अच्छा, ठीक है। उनको अपनी वजारत की कामयाबी की बड़ी फिक्र, अच्छी बात है, उन्होंने डाक खाने को ठीक किया है, काफी इम्प्रूवमेंट आई है उनके आने काबिल के बाद तारीफ बात है कि वो लोग तारीफ करते हैं कि भाई अब डाक खाने से कोई चीज़ भेजें। एक तो रेट बहुत कम है, बहुत सारे ऐसे मामला थे जो उन्होंने कंट्रोल भी किए हैं साहब ने। मगर इस मामले में उन्हें गुजरांवाला के सनतकारों से मिलना चाहिए। एक तरफ तो कल वज़ीर आज़म ने मुलाकात की कराची के सनतकारों से और ये कहा कि ईज टू बिजनेस, आसानी पैदा करेंगे कारोबार में। एक तरफ ये तो मिल बैठ के जिन चीज़ों पे, इस तरह नहीं दफ्तरों में बैठ के फैसले नहीं किए जाते इन चीज़ों के, उनसे मिलें, उनसे बात करें। तो अब गुजरांवाला के जलसे का बताएं फिर आप। जलसे का ये है कि कोई हतमी अंदाज़ा कायम नहीं हो रहा। देखिए, अगर तो पैसे खर्च किए, कोशिश तो कर रहे हैं और दूसरे शहरों से लोग लेके आए, अच्छा, तो बड़ा जलसा भी हो सकता है। गुजरांवाला में बहरहाल मैंने MP तो उन्हीं के हैं, लेकिन जो आम आदमी है ना जी, वो अपनी मुसीबतों में फंसा हुआ, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये जानता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसके लिए कुछ नहीं किया। टमाटर 150 रुपये किलो हो गए, आलू 70 रुपये किलो हो गए, आटा रोटी हारून साहब, आटा जो है पिछले 1 हफ्ते में 2 रुपये बढ़ गया आम, और पहले ही बढ़ के कोई कहाँ पहुँचा हुआ है। और चक्की का 5 रुपये किलो बढ़ गया, वो चक्कियों से कोई रब्ता नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, चीनी की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी बाद लोगों ने की है, जिन लोगों ने ख़रीद ली मिलों से, और आटे की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। और सिविल सर्विस ऐसी कमाल की है खान साहब की, ऊपर भी और नीचे अजला में भी कोई ताबन नहीं। वो ये नवाज शरीफ के दौर के आदी हैं मज़े करने के, और काम करने के आदी नहीं हैं, कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकी। महंगाई से लोग बहुत नाला हैं। एक गलती इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, सारा दिन वज़ीर उनके तकरीर करते हैं। भाई आप यानी क्या किया आपने, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं इनिशिएटिव, आप अपने हाथ से छोड़ते जा रहे हैं। अपने लिए भी तो उन्होंने बताना ना आवाम को कि भाई ये झूठे हैं, ये कैसे हैं, ये वैसे हैं, कुछ भी तो बताएंगे। वो भी तो जहाँ तक तो करप्शन का ताल्लुक है, जरदारी खानदान, शहबाज शरीफ खानदान, नवाज शरीफ खान, जो मुझे उस पे प्यार आता है शहबाज शरीफ पे, क्या कहने। जब वो कहते ना एक देले की करप्शन नहीं की, एक देले की, उसके एसेट्स बड़े हैं 70 गुना, उसके एक साहबजादे के एसेट बड़े 700 गुना, एक के बड़े 1000 गुना। हमजा के जो 95% आमदनी है वो टेलीग्राफ ट्रांसफर TT जिसको कहते हैं, वो आते कहाँ से पैसे, वो कहते मुझे नहीं पता, ये अकल बालग हैं, ये खुद ही करते हैं। बेगमात को कहाँ से ये सब कुछ खरीद दिया, मुझे नहीं पता, उनसे पूछ ले। शहबाज शरीफ साहब अगर ये कह देते ना नवाज शरीफ साहब की तरह कि मेरे वालिद बड़े अमीर कबीर थे और कारोबारी थे, तो कभी उनसे सवाल ना होता। अब वो खुलेआम कहते हैं मेरे वालिद बड़े गरीब थे, तो कहते हैं कहाँ से इतना पैसा बन गया, लग गई। और बेशुमार है वो तो, वो जो उनके रिश्तेदार हैं आबिद शेर अली, आजकल आबिद शेर अली चुप है। मैं बताती हूँ कहाँ पे है, जरा ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, एक छोटी सी देते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे आबिद शेर अली के बारे में तो गुफ्तगू होगी, मगर ऑपोजिशन क्या वाकई कोई दमादम मस्त कलंदर करने वाली है, हुकूमत क्या करेगी, इसके बाद बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आप आबिद शेर अली साहब की बात कर रहे थे हारून साहब, वो अभी एक क्लिप मैंने देखा जिसमें कोई भी नवाज शरीफ साहब से, माजरत के साथ आयतुल्लाह खमीनी साहब से कोई भी शख्स जो है वो उनके इलाज की बात नहीं कर रहा, वो उनसे सियासत के ऊपर गुफ्तगू हो रही, तो पीछे मुझे नजर आए आबिद शेर अली साहब। अच्छा चलो माशाल्लाह, उनके वालिद गिरामी जो है, मुझे तो ख्याल उनका आया था, उन्होंने आपको याद है एक दफ़ा ऐलान किया था कि मैं इसको आने नहीं दूंगा शहबाज शरीफ को, उनकी राना सनाउल्लाह साहब से झगड़ा है ना, और वो चीख चीख कर कहते थे 16 करोड़ रुपए मैंने इसको दिए हैं शहबाज शरीफ को, और उसके इसने फ्लैट ख़रीदा लंदन में। मगर ये तारीख़ इंसानी का एक अजूबा है शहबाज शरीफ कि इसके पास खरबों रुपए हैं, मगर एक देले की करप्शन नहीं की, कारोबार भी नहीं किया, नौकरी भी नहीं की, एक देले की है, मगर एक देले की करप्शन नहीं। इधर 8 महीने तो ये खामोश रही, 10 महीने साल इनके वालिद साहब खामोश रहे, और ये जेल, इनकी ये जेल किस तरह की होती है, हर तरह के खाने, टोकरियाँ, टिफिन कैरियर, फल, सूप और फलां चीज़, और फलां चीज़ ठीक नहीं है, और फलां चीज़ इस तरह पक्का नहीं चाहिए, घर के बजाय जगह तब्दील होती है। बेचारा उबले पे खाना खाता था।
ایک آدمی بڑا خوش ہے آج کل، آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں، وہ ہے شہباز شریف۔ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بات تو سنیں، اس کو نہ اب خوشامد کرنی پڑ رہی ہے، نہ بھائی کی حمایت کرنی پڑ رہی ہے، یہ ہے وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کھانا لا کے نیچے فرش پہ رکھ دیا جائے۔ بھائی قیدی کا حقوق ہوتے ہیں، کھانا اس کو میز پہ رکھ کے دیں، اچھا کھانا کھائیں۔ اچھا نواز شریف صاحب جو ہے سارے نا، قیدیوں کو ایسے ملتا ہے ہارون صاحب میز پہ رکھ کے کھانا؟ نہیں، مجھ سے ایسی لیڈر ہیں، یہ دیکھو ایک طریقہ ہوتا ہے نا دنیا میں، ایک یہ آداب کے خلاف ہے۔ وہاں اچھے بھلے ڈھنگ کے کمرے ہیں، باتھ روم ٹھیک ہیں، اور وہ کمرہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی آرام سے سو سکتا ہے، چند کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، مصحف پڑھا ہو۔ شہباز شریف صاحب نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرسی پہ مجھے بندوبست نہیں کرتے، یوں نیچے رکھ دیتے ہیں بے اتنائی کے ساتھ۔ بھلے ذرا شائستگی کے ساتھ پیش آئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی آپ نے کسی آدمی نے کوئی قصور کیا ہے، آپ نے اس پہ مقدمہ چلانا، وہ دوسری بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ بحث ہے۔ تو باقی تنہا رہنا اور خاموش رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے اپنی اس بے چینی کا ذکر کیا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ تو ہے، مگر وہ آپ کو میرے ساتھ کہیں جانا ہوگا تو پھر وہ حل نکل سکتا ہے۔ اس پہ وہ مائل بھی تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے رابطہ کیا نہیں۔ تنہائی، یہ میں 15 دن اس وقت کورونا میں مبتلا رہ کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو مجھے صحت اللہ دیا، تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، مجھے الحمدللہ۔ چاہیے اس کا ہمیشہ شکر ادا کروں دائمی طور پر، اور خیال رکھوں آئندہ سے۔ تو مجھے پتہ چلا تکلیف کیا ہوتی ہے، لیکن مجھے ایک دلکش تجربہ ہوا اس میں، تنہائی آدمی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ آپ اچھی کتابیں پڑھیں، اپنے کمرے میں ہی واک کر لیں اگر کرنا چاہیں، اور اللہ کو یاد کریں، اور نماز کا 2 رکعت، ویسے میں مسافرت میں 2 رکعت ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو بے چینی تو ان کو ہے، مگر وہ مصیبت اور پڑ گئی ہے۔ کیا مصیبت یہ ہے روز نیا ایک کیس نکل رہا، یعنی اب ایک اور ٹی ٹی نکل آئی۔ یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے اتنی ٹی ٹیز آتی ہارون تھی، صاحب، اور یہ پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ ہاں یہ سوال ہے، یہ پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ میرے بس میں پوچھوں، آپ کے والد گرامی اتنے امیر نہیں تھے، غریب تھے، آپ خود بیان کرتے ہیں۔ 1995 اور 96 میں نواز شریف نے 500 روپے ٹیکس دیا تھا، اور ان کا بھی ٹیکس کا ریکارڈ اگر نکالیں، یہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوتے، کہیں اور عدالتی نظام ہوتا تو یہ بچ سکتے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں 2 بیٹے تو ان کے بھاگ گئے، انہوں نے کہا ہم برٹش سٹیزن ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، پاکستانی سٹیزن نہیں۔ صاحبزادی بھی جانا چاہتی تھی۔ اچھا اب ان کا نام ڈال دیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ شہباز شریف اور ان کے پورے خاندان کا۔ ادھر نواز شریف کا نائب نے درخواست کیا کہ اس کا شناختی کارڈ بھی ضبط کر لیا جائے، پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا جائے۔ اب دیکھیے فیصلہ ہوگا ایک تو جلسوں سے، کتنے بڑے جلسے یہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کے پوزیشن میں نہیں۔ عمران خان صاحب حتمی رائے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جلسیاں بھی نہیں ہوں گی، یہ کوئی اتنا بڑا کوئی کام نہیں کرنے مخالف کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی۔ وہ عمران خان بڑا جلسہ کر سکتے ہیں کرزمیٹک، لیکن وہ اپنا مریم بھی کراؤڈ پلر ہیں، اور مریم تلی ہوئی ہیں بادشاہ سلامت بننے کے لیے۔ وہ اس کے لیے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ باپ کی محبت نہیں، اقتدار کی محبت باپ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چلیے بتائیے، پھر استعفوں کا آپشن ہے، استعفے ہوں گے؟ ہاں استعفوں کا آپشن ہے۔ وہ خواجہ اعظم صاحب نے تو کہہ دیا کہ سارے لوگ استعفہ دے دیں گے آسانی سے، اور انہوں نے کہا 80-90% دے دیں گے۔ ایسے اقبال نے کہا، میرا خیال ہے 80-90% بھی نہیں دیں گے۔ اگر تو وہ ماحول پیدا ہو گیا جس میں لوگوں کو لگا کہ نئے الیکشن ہو سکتے ہیں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ پہ اس کا پریشر ہو سکتے ہیں نئے الیکشن، اگر سسٹینڈ، میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو، صرف گجرانوالہ کا جلسہ نہیں، صرف گجرانوالہ کا جلسہ نہیں، کراچی کا جلسہ بڑا ہو، اور مولانا فضل الرحمان اس پوزیشن میں ہے، پھر یہ کہ وسائل تو تاجر انہیں مہیا کریں گے۔ تاجر برادری کی تاجر برادری بٹ گئی ہے۔ حمید ہارون نے اور کوئی دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہی لوگوں کو واپس آنا ہے تو ہم انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے اس ملک میں، یہ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یہاں تک کہا۔ اور کوئی دوسرے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئے، اس لیے کہ ان کے ہوتے ہوئے ٹیکس نہیں دینا پڑتا،
ہر طرح کی برات ملتی ہیں, ہر سادہ طرح کی زبان میں سہولت ٹیکس چوری ہو جاتی نا ہارون صاحب, سادہ زبان میں ٹیکس چوری کی بات کر لیتے کہ جی ٹیکس چوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انتخابات کا آپشن بھی بن سکتا ہے. ابھی جو وفاق اور سندھ کی ٹسل شروع ہو گئی ہے جزیروں کے اوپر, اگلے 3-4 مہینے میں ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس وقت فلوئڈ ہے سچویشن ہاتھ میں. اور عمران خان صاحب غلطی کر رہے ہیں, انہوں ان کا وزراء ہر بیان, ہر جو بھی بیان ہے اس کا جواب دیتے ہیں, اور وہ اس کی ان کی بنائی ہوئی وکٹ کی طرف جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے. دوسروں کے وکٹ پہ نہیں کھیلا جاتا, اپنی وکٹ پہ کھیلا جاتا. عمران خان صاحب ایسا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جواب دینے کا بڑا شوق ہے نا جی. زبیر کو اور طلال چودھری تک کو جواب دیتے ہیں. ویسے ایک وزیر اعظم کے زبان سے شایان نشان تو نہیں ہے, شایان نشان نہیں ہے ہارون صاحب. لیکن ابھی جو نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا سندھ اور وفاق کا جزیروں کے اوپر, اس کا کیا بنے گا؟ وفاق کہتا ہے ہم اسے ٹیک اوور کر لیں گے, آرڈیننس ہے وہ پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے, لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جزیرے بڑے امپورٹنٹ ہیں. آج دیکھیے نا, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ اس کا بناتے کیا ہیں. وہ دبئی کی طرز پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہاں. دبئی کی طرز پہ یوں ہی دبئی بنتے ہوئے, بستی دل کا اجڑنا سہل صحیح پر بسنا سہل نہیں ظالم. بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستی. دبئی ایک دن میں نہیں بنا, اور محاورہ ہے روم ایک دن میں تعمیر نہیں ہوا تھا. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیے اس کا, یہ تو ہم تو قانون دان نہیں ہے کہ اس پر رائے دیں. اس کا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں دونوں. ویسے فیڈرل لا سپیریئر ہوتا ہے, لیکن زمین صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. اب یہ دو متضاد نکات ہیں, اس میں مخمصہ ہے, ڈائلما ہے اس میں. تو سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اور دونوں جو ہیں یہ کہیں کہ آپ جو, اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مل کے بنا لیں, اس میں کیا ہے. ہارون صاحب, علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پورٹ کے انڈر آتا ہے یہ جزیرہ, ٹھیک ہے, اور اس لیے یہ وفاق کی ملکیت ہے, مگر جب یہ بنے گا تو اس کا آٹومیٹکلی فائدہ صرف سندھ گورنمنٹ کو ہوگا, سندھ صوبے کو ہوگا, اور دوسرے کسی شخص کو اس کا فائدہ نہیں ہے. نہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, فائدہ تو سندھ کو ہوگا, لیکن وہ ڈیولپ کرنے میں جو مال آئے گا, اربوں خربوں روپے آئے گا, ٹھیک, تو اس سے کون صرف نظر کر سکتا ہے. جس کی زندگی وہ کیا کہا تھا غالب نے, تھی وہ ایک شخص کے تصور سے, اب وہ رہنائی خیال کہاں. جو دولت کی, اقتدار کی, کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا, اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. فائدہ سندھ کو ہوگا, اس کا ویسے پورے ملک کو ہوگا فائنلی فائدہ, لیکن سندھ کو فائدہ ہوگا. دیکھیے چمرلانگ میں کوئلے کی کانیں دریافت ہوئیں تو 74,000 جابز پیدا ہوئیں. اور مریوں نے کہا ہم تو زمین کے نیچے نہیں جاتے, ہر قوم کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. مری ویسے بڑے دلیر قبائل ہیں, لیکن تاتاری جو تھے وہ بڑی دلیری کے باوجود جب برق گرتی تھی, بجلی گرتی تھی, تو دریا میں چھلانگ لگا دیتے تھے, جھیلوں میں لگا دیتے تھے, نہروں میں لگا دیتے تھے. تو مگر 74,000 جابز پیدا ہوئیں, پانی نکلا, ایک شہر بس گیا, ہزاروں بچے بلوچستان کے بہترین سکولوں میں پڑھ گئے. جب اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہو تو یہ ٹٹر کرنے کے بجائے, میں معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے, ٹٹر ہی ہے یہ, دن رات بحث ہے, بیانات ہیں. بس سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں, کوئی فورم بنا لیں, ریٹائرڈ ججز کا بنا لیں, ججز کا بنا لیں, سپریم کورٹ کا بنا لیں, اور اس کا کوئی فیصلہ کر لیں. اس میں کیا ایسی بات. ہارون صاحب, یہاں پہ تو کراچی کے مسئلے کو لے کر آپس میں جو کمیٹیاں انہوں نے تشکیل دی تھی, وہاں پہ ان لوگوں کی زبان ایک جیسی نہیں ہو سکی, باتیں ایک جیسی نہیں ہو سکی. سپریم کورٹ جا کے یہ معاملہ اور لمبا کھینچتے چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں. سپریم کورٹ کا تو فیصلہ جو بائنڈنگ ہوگی نا, سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی فورم نہیں ہے, وہ بائنڈنگ ہوگی. اگر وہ کہہ دے کہ یہ صوبے کا ہے تو صوبے کا ہے, اگر وہ کہہ دیں کہ مرکز کا ہے یہ تو مرکز کا ہے, تو وہ بائنڈنگ ہوگی نا. اور دیکھیں نا, ہر مسئلے کے حل کا کوئی علاج دریافت کرنا ہوتا ہے. حل چاہتے ہیں, یہ حل چاہتے ہیں. یہ ان کی چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. خدا کے دنیا میں ہمیشہ فیصلے صادر ہوتے ہیں, انسانوں کی خواہشات پہ نہیں ہوتے. آدھی دنیا ہٹلر نے فتح کر لی تھی, پھر کیا ہوا تھا, نپولین نے سارا یورپ رون ڈالا تھا, پھر روس کے برفزاروں میں جا کے تباہ ہو گیا. تو ایسا کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے, تاریخ میں ایسے بہت واقعات ہیں. چنگیز خان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اسے بڑی فتوحات حاصل ہوئی, بھی بہت سی ناکامیاں ہوئی تھی. اور اس کا جو بیٹا تھا قبلائی خان, وہ کہاں تباہ ہوا تھا, جاپان کے ساتھ بحری جنگ میں. اچھا بھلا چین پہ حکومت کر رہا تھا, یعنی جو کام چنگیز خان نہ کر سکا
وہ قبلائی خانہ کیا، یہ چین پہ قبضہ کر لیا، اس پہ حکومت کر رہا تھا، پھر اس کو سوچی کہ نہیں جاپان پہ حملہ کرنا چاہیے، تو پھر اس کا 2 دفعہ بحری حملے ہوئے، دونوں دفعہ اس کے جہاز ڈوب گئے، اور وہ ایک ناکام آدمی کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چلے میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے، امریکی جریدے فارن پالیسی نے کیا تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں دہشت گردی کو لے کر، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب آگے تو بڑھوں گی، مگر ایک اہم سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب اور مریم صاحبہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے، کچھ اطلاعات یہ ہے کہ شاید انہوں نے کہا یقین دہانی کرائی جائے مولانا صاحب سے کہ آپ اتنے لوگ اکٹھے کر لیں گے، ویسے اندرونی کہانی ہے کیا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ اصرار کرتے رہے مولانا کہ استعفے دیں، نون لیگ والوں سے استعفے لے لیں، اور وہ جتنی جلدی ممکن ہو، وہ جب ضرورت پڑے تو اس کارڈ کو استعمال کیا جائے، اس لیے وہ پریکٹیکلی ہی از اے گریٹ پولیٹیشین، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے۔ اور مریم مسلسل ایک بات پہ اصرار کرتی رہی کہ مدرسوں کے بچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہاں مطلب مدرسوں کے بچے تو آئیں گے۔ ایک دلچسپ تجویز حکومت پاکستان کو پیش کی گئی ہے کہ چونکہ کورونا کے پھیلنے کا بہت خطرہ ہے، لہذا مدارس کے بچوں میں سے جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، کم از کم ان کو بچائیں، اور وہاں پہ پولیس موجود رہے، اور جن لوگ کے پاس شناختی کارڈ نہ ان کو اندر نہ جانے دے، جن کی عمر 18 سال نہیں ہے۔ اب وہ بہرحال ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کس حد تک مداخلت کرنا چاہتے ہیں، اور پولیس کتنا تعاون کرتی ہے، پولیس کتنی موٹیویٹڈ ہے، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال وہ اس پہ انسسٹ کرتے رہے کہ استعفے دیں، اور وہ اس پہ انسسٹ کرتے رہے مدارس کے بچے لیں، کیونکہ ان کے ورکر تو اتنے نہیں جائیں گے جتنے لوگ تھے۔ ورکر یہ لیڈروں کی اور امیدواروں کی پارٹی ہے، اور جو آج شرک پوری کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے سر پر لوٹا رکھا گیا، دھکے دیے گئے، لوگوں کو نکالا گیا، تو اس سے بھی ایک ریئیکشن پارٹی میں ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ نون لیگ ختم ہو چکی ہے، وہ یہ صحیح نہیں ہے، انٹیکٹ ہے وہ، مگر یہ احتجاجی تحریک کی کوئی روایت نہیں رکھتی۔ یہ اقتدار سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ہر سطح پر، محلوں میں، گاؤں میں، دیہات میں، ہر سطح پر یہ بینیفیشری ہوتے ہیں اقتدار کے۔ یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں، خون دینے والے مجنو نہیں۔ لیکن خیر ابھی پتہ چلے گا، لوگ عمران خان سے بھی لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں، جو آٹے کی اور چینی کی اور دواؤں کی ضرورت حال ہے، ضروری اشیاء ان کے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مودی کی طرف جاؤں گی، لیکن وہ کہتے ہیں 2 سال گزر گئے، اب میرا وقت آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اب وقت آ رہا ہے، جو میس تھا اس کو سمیٹنے میں ہمارے 2 سال گزر گئے۔ لیکن آپ سب گجرانوالہ سے بھی کافی آوازیں سخت اٹھنا شروع ہو گئی، ان کے اپنی جماعت کے نون لیگ کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیٹس سی گجرانوالہ میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی آتے ہیں امریکی جریدے کی طرف، فارن پالیسی کی طرف۔ ہارون صاحب، وہ چیز جو ہم کہہ کے تھک گئے، بتا کے ہماری زبان خشک ہو گئی، حلق خشک ہو گیا، وہ چیز آج امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھی کہہ دیا بھارت سے متعلق۔ دیکھیے، اگر حکومت پاکستان مسلسل کوشش کرتی اور دنیا بھر کو بتاتی تو یہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔ فارن پالیسی میگزین کی کریڈیبلٹی بہت ہے، اس کی بہت بڑی ساکھ ہے۔ وہ ایک انگریز صحافی ہے جس نے لکھا ہے، اور پراپر انویسٹیگیشن کے ساتھ لکھا ہے۔ ایک تو اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ مودی جو ٹیررزم میں ملوث ہے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ جو سری لنکا میں دھماکے ہوئے تھے اس میں ان کے فٹ پرنٹس دیکھے گئے، اس نے کہا داعش کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور داعش کی نئی بھرتی ہو رہی ہے کرغیزستان سے، آذربائیجان سے، تاجکستان سے، اور انڈیا اس میں شامل ہے، انڈین سٹیزنز اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ ایک خفیہ گٹھ جوڑ ہے۔ اس طرح کی حرکتوں کے لیے ہمیشہ سے بدنام رہی ہے۔ دیکھیں، انڈیا اپنے لیے مستقبل کے لیے کانٹے بو رہا ہے۔ وہ مجھے خواجہ نظام الدین کا قول یاد ہے، جو براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر کسی نے کانٹا رکھ دیا اور جواب میں تم نے بھی کانٹا رکھ دیا تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ جس طرف وہ لے جا رہا ہے نا، مودی جس طرف لے جا رہا ہے، مسلمانوں کو آئسولیٹ کیا، سکھوں کو آئسولیٹ کیا، بدھوں کو آئسولیٹ کیا، کرسچنز کو کیا، وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے، اور اسی طرح شودر جو ہیں وہ الگ مسلمان،
وہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ تو پہلی بڑی گواہی آئی ہے نا. دیکھیے یہ ایک گواہی نہیں ہے. جب یہ فارن میگزین جیسے فارن پالیسی جیسے میگزین میں کوئی چیز چھپتی ہے, دنیا بھر کے لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے جرنلسٹ متوجہ ہوتے ہیں. دیکھیں نا ڈرائیو پہ ہم نے شروع کیا تھا نا, بنیاد تو ڈال دی, ایک بات آپ بول گئے, اس پہ کتنی بڑی کمپین ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے اور آخر کو اس مافیا کا محاسبہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پروگرام شروع کیے زیتون کے, کتنی بڑی زیتون کے, وہ بھی شیئر اور اس پہ جناب والا 30 کروڑ روپے تو جاری کر دیے. پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے کہا میں تو منتظر بیٹھا تھا کہ کوئی کہے, کوئی میڈیا میں کوئی اٹھائے, کوئی اس چیز کو سمجھے. یہ جو ایک سونا ہے, سونے سے بھی بڑھ کر ہے. اولیو آئل جو ہے اس کی جو فوڈ ویلیو دنیا میں کسی چیز کی, اور اکانومی کے لیے بڑا مثبت ہے. جتنی بھی پھر یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ پتہ چلے 6 کروڑ نہیں 8 کروڑ ہے, اور اتنی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ دے دی گئی ہے اور اسی پروگرام کی وجہ سے یہ رپورٹ زبردست ہارون صاحب, یقینی طور اور پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کا پروگرام بنائیں, اس کو کریں پیوند. اگر یہ 8 کروڑ درخت پیوند ہو گئے اور 8-10 کروڑ اور لگ گئے, یہ جناب ایک خزانہ ہے آئی ٹی کی طرح. پاکستان تاریخ میں پہلی بار زیتون برآمد کرنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا. بڑا ہی اچھا پھل لگ رہا ہے, بہت ہی اچھا. یہ خدا اس شخص کا بھلا کرے, اس کا نام اب میں بھول گیا. وہ اسپین کا ایک ورکر تھا, سفارتکار تھا. اس نے کہا یہ تو زیتون ہے بھائی, اس کو تم کہو کہتے ہو, کچھ اور پشتوں میں کچھ اور کہتے ہیں, خونا شاید کہتے ہیں. اور جو دعا فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر رضوان صاحب ہے, خدا انہیں اس کا اجر دے, اس دنیا میں بھی دے, اس دنیا میں بھی دے. اور حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ان کی خدمات کا اعتراف کرے, ان سے گائیڈنس سیکھ کرے. وہ چلے گئے باغ بھی پہنچ گئے, وہ کشمیر بھی پہنچ گئے. چلیں انشاءاللہ اس کا فالو اپ بھی ہارون صاحب ہم لوگ دیتے رہیں گے. اس کا فالو اپ بھی اپنے دیکھنے والوں کو. یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب یہ شروع ہوتی ہیں تو ان کی اہمیت کا ادراک نہیں ہوتا, لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں, آذربائیجان کے اوپر بات کرنا بھی باقی ہے. دیکھیے جی, آذربائیجان پیچیدہ ہے, آرمینیا کا حلیف ہے روس, لیکن اگر آذربائیجان بھی اس سے اسلحہ خریدتا ہے, اور اگر آذربائیجان کے معاملے میں ترکی کے ساتھ ان کی تلخی ہو جائے تو روس کے گھراؤ کا منصوبہ جو ہے یورپ اور امریکہ کا وہ پورا ہوتا ہے. لہذا یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے, میرا خیال ہے ترکی کی کانسنٹ سے ہوا ہے کہ ان کے وزراء خارجہ کو بلایا گیا ہے. کچھ نہ کچھ کنسیشن آذربائیجان کو ملے گی. پاکستان کی خوش بختی یہ ہے کہ وہاں پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. ایک نئی دوست قوم آپ کو مل گئی, پوری کی پوری قوم. وہ آپ کو ابھی تو وہ کنفرم نہیں ہو رہی اطلاع کہ وہ آپ کو کم قیمت پہ گیس دینے کے لیے تیار ہے. اچھا, لیکن ظاہر ہے اس کا راستہ ایران کا ہے اور تو کوئی نہیں ہے, اور ایران کے ساتھ معاملات کی نوعیت سدھرے گی تو کچھ ہوگا. بہرحال وہ اگر امریکی کیمپ میں چلا جاتا ہے روس کے لیے مشکلات ہیں, اور اگر روسی کیمپ میں چلا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے مشکلات ہیں. ترکی کا تو بہرحال انحصار اسی پہ. 2/3 گیس آذربائیجان کی ترکی استعمال کرتا ہے, لیکن ترکی کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہارون صاحب اس بات کے بعد. اس لیے ترکی جو ہے نا, دیکھیے اب ایک یہ نحیف سی آواز وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. جناب اردوان جو ہیں وہ سیریا میں بھی موجود ہیں, لیبیا میں بھی فرانس کے مد مقابل کھڑے ہیں, اور اسے یونان سے بھی وہ گیس کے مسئلے پہ ان کا جھگڑا ہے, سعودی عرب سے بھی ہے, امارات سے بھی ہے. تو یہ انہیں اپنی وہ پاؤں بہت زیادہ پھیلانے نہیں چاہیے, اور اس کو بہت ٹیکٹفلی, اگر وہ روس کی مدد سے, روسیوں کی اور ترکوں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں, ماضی تلخ ہے, اس کا جہاز آپ کو یاد ہے گرا دیا. بہتر یہ ہے کہ اس کو سیٹل کر لیا جائے, اور مجھے امید ہے کہ آذربائیجان کو اس میں کنسیشن ضرور ملے گی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. وقت ختم ہو گیا. میرے تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.